بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، جو یہ رات گزر رہی ہے، یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ مل کر پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلہ۔ ایک ایسا آپ کو کمال کا وظیفہ بتاؤں گا، یا ایک ایسی کمال کی حدیث آپ سنیں گے کہ جس میں ایک عظیم و شان فرشتہ جو ہے وہ قیامت تک آپ کے لیے درود پاک، قیامت تک آپ کے لیے دعا کرے گا، قیامت تک آپ کے لیے استغفار کرے گا۔ وہ کیسے؟ اب حدیث سنیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا لَهُ جَنَاحَانِ اَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخِرُ بِالْمَغْرِبِ۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو ایسٹ میں ہے یعنی مشرق میں ہے،
اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، ویسٹ میں ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ حُبًّا، جب کوئی شخص مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے، انغمس فی الماء ثم ينتقد فیخلق اللہ من کل قطرۃ منہ ملکا۔ آقا فرماتے وہ اتنا بڑا پرندہ جو ہے نا، جب کوئی بندہ مجھ پر محبت سے درود پڑتا ہے، میرا کوئی امتی، وہ فرشتہ رحمت کے پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور اپنے پر جھاڑتا ہے، اللہ پاک اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ کتنے قطرے ٹپکیں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا کوئی چڑیا پانی میں گر جائے پھر اپنے پروں کو پھر پھڑائے تو کتنے سارے قطرے گرتے ہیں؟ اتنا بڑا فرشتہ، اور جب وہ پر اپنے ہلاتا ہوگا تو کتنے قطرے گرتے ہوں گے، اور پھر اس سے کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا جب فرشتے پیدا ہوئے ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یستغفروا لذالک المصلی علی الی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہونے والے ہر فرشتے کی، وہ فرشتے قیامت تک اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، ایک درود پاک، اس کی برکت سے کتنے فرشتوں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں، اور سارے فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو کاش رمضان میں ایسی درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے کہ پھر ہم پورا سال ہی درود پڑھنے والے بن جائیں۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر لکھتے ہیں دل میں ہو میرے جائے محمد، دل میں ہو میرے جائے محمد، سر میں رہے سودائے محمد، جب گھبرائیں گے آسی ڈر کر، رحمت حق یہ کہے گی بڑھ کر، چین کریں شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آلموسٹ ہاف آف رمضان کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور ماہ رمضان میں بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے ہیں۔ آج ایک عظیم الشان اسلام کی ہسٹری کا واقعہ جو ہے اس کی طرف ہم کچھ معلومات بھی حاصل کریں گے، اور قرآن کی روشنی میں اس کی کچھ پیغام لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے قرآن کی ایک آیت سن لیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 139۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کس عظیم واقعے کی طرف اور کن عظیم لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ کریم آج رمضان المبارک کے جمعے کی برکت سے ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پہلے میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ بحری سمندر میں جا رہے تھے اور اچانک طوفان آ گیا، بحری جہاز بڑے بڑے ہچکولے کھانے لگا، تیز ہوائیں چلنے لگی، مسافر بڑے گھبرا گئے، کلمہ پڑھنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ سب کو ایسا لگتا تھا کہ اب سمندر میں ہمارا جہاز غرق ہو جائے گا، اور آس پاس طوفان اتنا تھا کہ ان کے قریب کچھ کشتیاں جو تھیں وہ ٹوٹ بھی گئیں، یعنی ہر طرف خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو جہاز میں آرام کر رہے ہیں اور بڑے سکون سے پرسکون لیٹے ہوئے ہیں۔ گئے ان کے پاس، کہا حضرت ہماری حالت خراب، ہم سب کلمے پڑھ رہے ہیں، چیخو پکار مچی، آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جلدی سے جیسے ہی آنکھ کھلی تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ دعا بڑی پیاری ہے، ویسے ہی کھانا کھانے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جن کو یاد ہے، ویسے ہی آپ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سفر میں بھی پڑھ لیں۔ اس کے معنی پہلے ذہن میں رکھیں، اللہ پاک کے نام سے، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ دعا تو آپ نے پڑھ لی، مگر آپ اتنے پرسکون کیسے ہیں؟ تو کہا ٹھیک ہے، یہ کاغذ لے جاؤ اور جا کے جہاز کے اوپر رکھ دو، جہاز کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے کاغذ لیا، بزرگ سے لگ رہے تھے، کوئی اللہ والے لگ رہے تھے، ہم نے جہاز پہ جا کے رکھا، جہاز کے جو اوپر ڈیک تھا، تو جہاز تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کہ کسی نے اس کو بالکل آسانی سے کنارے سے لگا دیا۔ ہم نے جا کر جب اس پرچے کو کھولا اور دیکھا اس میں کیا تھا، تو اس میں کچھ اور نہیں تھا، اس میں اصحاب بدر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اللہ کریم نے اصحاب بدر کے ناموں کی برکت سے
اس جہاز کو اس طوفان سے بچا لیا۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ ہوا ہے 17 رمضان، رمضان کی 17 تاریخ یہ جو واقعہ ہوا، یہ یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دینا، اس دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کفر اور اسلام کے درمیان۔ یہ ایسا ڈیسائیڈنگ مومنٹ تھا کہ جس سے اسلام کو وہ عروج ملا، کیونکہ پلاننگ کیا تھی کفار کی، آپ سمجھیے یہ مارکا ہے نا، اس کی بہت اہمیت سگنیفیکنسی کیوں اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں صرف 313 مسلمان تھے، اور اس کو اس طرح سمجھیے کہ جس وہ جنگ بدر ہونی تھی تو رات نبی پاک نے بڑا گر گڑا کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی تعداد تھی، چلے کچھ خواتین مدینہ شریف میں ہوں گی، ورنہ آل ٹوگیدر مسلمان بدر میں موجود تھے، اور کفار کا پلان یہ تھا کہ ایک بار ہی جا کر ایسا حملہ کرنا ہے۔ اتنی پریپریشن کے ساتھ گئے تھے کہ ان کو نیست و نابود کر دیں گے، اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ سارے صحابہ نبی پاک خود جنگ بدر میں موجود تھے۔ تو اس دن جو مسلمانوں کو غیبی مدد ملی اور عروج ملا، اور اس دن جو فتح ملی، اس نے رہتی دنیا کے کفار پر، رہتی دنیا کے دشمنان اسلام کو یہ میسج دیا کہ جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو جو ان کا رب ہے وہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اور اس مارکے میں جو اس کی اہمیت اور بڑھی کہ اس میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ اب اس لڑائی کے بارے میں یاد رہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ جو صحابہ تھے نا، میں نے بھی آپ کو جو واقعہ سنایا کہ اصحاب بدر کے ناموں سے اتنا بڑا برکت کیوں ملی، تو بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک بار جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا من افضل المسلمین، یعنی غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ سب مسلمانوں میں افضل ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ، جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، ہم فرشتوں کے درمیان بھی ان کا یہی مقام ہے۔ یعنی اللہ نے جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب بدر کا مرتبہ تمام صحابہ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، تو جو فرشتے نبی پاک اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لیے آسمان سے نازل ہوئے، اللہ کے تمام فرشتوں میں ان فرشتوں کو بھی فضیلت عطا فرما دی گئی ہے۔ اب یہاں عشق والی بات سن لو کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بدر کے میدان میں یوں سمجھیے کہ ساتھ دیا، اللہ نے ساری دنیا سے انہیں ممتاز کر دیا، اور جو فرشتے خدمت کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے ان فرشتوں کو بھی مقام افضل و اعلیٰ عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے، جو ان کے ساتھ یوں سمجھیے سپورٹیو رول جس نے کردار ادا کیا، اللہ نے یہ مقام دیا۔ اور اگر اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو آج بھی دنیا میں جو نبی پاک کا نام لیتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، سچا عشق رسول پھیلاتا ہے، نبی پاک سے محبت کی بات کرتا ہے، اللہ آج اسے بھی عروج عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ نام جس نے نبی پاک کا لیا، اللہ نے اس کے ناموں کو بھی اونچا کر دیا۔ اب اصحاب بدر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو مراد پوری ہوتی ہے۔ ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، بے روزگاری ہو تو ان ناموں کی برکت سے روزگار نصیب ہو جاتا ہے۔ غرض کیسی مشکل ہو، اصحاب بدر کے ناموں کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ مشکلات ٹلیں گی اور مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ علماء کرام نے لکھا جو ان پاک ناموں کا ورد کیا کرے، اللہ اسے ولایت کا تاج عطا فرما دیتا ہے۔ تو ماشاءاللہ ان دنوں میں یہ خاص دن ہیں، اصحاب بدر کے دن ہے نا، 17 رمضان۔ تو ان دنوں میں سوشل میڈیا پہ آپ کو انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو نام مل جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ تو ان اللہ والوں کے نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں، یا اللہ ان خوش نصیبوں پر تو نے رحمت فرمائی، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اے اللہ ان کے صدقے ہماری بھی دعا قبول فرمائیں۔ یہ بڑے مقبول تھے۔ اچھا، اب اس پوری غزوے کی ایک جھلک میں آپ کو، یوں تو بڑا طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم کسی موقع پر اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں گے، لیکن چونکہ ینگسٹرز بھی موجود ہیں، یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا میں سمرائز کر دیتا ہوں۔ یہ جو بارکہ تھا، یہ غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا تھا۔
اچھا یہ 2 ہجری میں ہوا تھا. پہلے اس کی 1.5 سال سمجھیے گا. مسلمان بڑی مشکل سے ڈیفیکلٹی سے مکے سے مدینے پہنچے تھے, ابھی سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے تھے, دوسرا ہی سال تھا. ان بدبختوں کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مدینے پہنچ کیسے گئے, یہ وہاں سکون میں کیوں ہیں. مکے میں تو روز لڑائی ہوتی تھی, روز مارتے تھے, روز مسلمانوں کو تکلیف تھی. اب مسلمان ہجرت کر کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینے چلے گئے کہ چلیں اب وہاں رہیں گے. مگر دوسرے ہی سال ان ظالموں نے وہاں حملہ کیا, اور پلان یہ تھا کہ ونس اینڈ آل ان کو ختم کرنا ہے. اب صحابہ کتنے ہیں؟ 313. تلواریں کتنی ہیں؟ 8. ٹھیک ہے, رمضان شریف کے دن ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ نہیں تھا, مگر جوش ایمانی ایسا تھا, جذبہ جانثاری ایسا تھا کہ 1000 کا لشکر سامنے ہے اور یہ صحابہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کوسچن کیا کہ ہم میدان بدر میں جائیں یا رک جائیں. ایک سجیشن تھا, ایک مشورہ تھا. صحابہ کا جو رپلائی تھا نا ذرا سنیے گا. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ کے لیے مکہ چھوڑا ہے, آپ کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے, اب جانے بھی آپ کے نام پر قربان کریں گے. اب ہم سے نہ پوچھے جانا ہے کہ نہیں جانا, وی آر ریڈی فار ایوری تھنگ واٹ ایور یو وانٹ, آپ جو فرمائیں گے ہم اس کے لیے راضی ہیں. اب نبی پاک نے انصار کی طرف رخ کیا. ذرا سمجھیے گا, یہ بھی پتا ہونا چاہیے مہاجرین کون تھے, انصار کون تھے. مہاجرین وہ تھے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے, اور جو مدینے میں پہلے سیٹلڈ تھے نا وہ انصار تھے, اور انہوں نے ہیلپ کی تھی مہاجرین کی. تو اب انصار سے پوچھا, کیونکہ وہ تو گھر بار میں رہتے تھے, ان کی تو فیملیاں بھی وہاں پر تھیں, جائیدادیں بھی تھیں, تو ان سے پوچھا. تو حضرت سعد بن عبادہ انصار کی طرف سے کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, شاید اب ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں, ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری رائے کیا ہے. اے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میدان بدر تو یہ رہا, آپ اگر فرمائیں ہم تو سمندر میں اترنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ لٹرلی ان صحابہ کا جذبہ دیکھیں, فرماتے ہیں آپ بدر کے بارے میں ہم سے سوال کر رہے ہیں, ہم سمندر میں اتر جائیں گے, آپ حکم فرمائیں. دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا, اور جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا وہ قرآن میں موجود ہے. قرآن کی آیت سنیے, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. انہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ بے وفائی کر کے کیا کہا تھا, تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. بنی اسرائیل نے دھوکہ دیا تھا نا حضرت موسیٰ کو. صحابی کہتے ہیں حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم جدھر کہیں گے آپ کے ساتھ جائیں گے, سب کچھ قربان کر دیں گے. یا رسول اللہ, اپنی جانیں آپ پر نثار کریں گے. سبحان اللہ, یہ کیسا شاندار جذبہ تھا اصحاب بدر کا. شاعر نے اس کا نقشہ بڑے پیارے انداز میں کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرہیں 8 شمشیریں, پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. سامان اتنا سا تھا, اور پلان کیا تھا کہ دنیا کی تقدیر بدلنی ہے. نہ تیغ و تیر پر تکیا, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ تھا تو ایک سادی سی پیاری چادر والے پر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب کیا ہوا جب یہ جانیں ہتھیلی پر لگ کر اللہ کی راہ میں پہنچے نا, تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اللہ پاک نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلی جو مدد بھیجی, 5000 فرشتے بھیجے. 5000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے. اور سبحان اللہ, اب یہاں پر بڑی باریک سی بات ہے, بہت ساری کنفیوژن دور ہو جائے. قرآن کے ذریعے ذرا سنیے گا, جب بدر میں مدد کے لیے کون آئے تھے, ذرا مل کر جواب دیں گے, فرشتے آئے تھے. مگر اللہ نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. ٹھیک ہے, یعنی مدد کے لیے آئے فرشتے تھے. اللہ پاک فرماتا یہ مدد فرشتوں کی نہیں بلکہ رب العالمین کی ہے, اللہ کی مدد ہے. پتا چلا کہ اللہ کے بندوں کا مدد کرنا اصل میں اللہ پاک کا ہی مدد کرنا ہے. سبحان اللہ. اور فرشتے کون ہیں, قرآن خود ان کے بارے میں فرماتا ہے عباد مکرمون, فرشتے عزت والے بندے ہیں. تو جن کو اللہ پاک بندہ فرمائے ان کی مدد اللہ پاک کی مدد ہے, تو جنہیں اللہ پاک اپنا دوست فرمائے ان کا عالم کیا ہوگا.
میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے اولیاء۔ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ولی کہتے ہی دوست کو ہیں۔ تو بتائیے بندے مدد کریں تو اللہ فرمائے یہ میری مدد ہے، تو اگر اللہ کے ولی کسی کی ہیلپ کر دیں تو یہ بھی ایکچولی اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اپنا کلیئر کر لیں کہ اگر کوئی اولیاء کرام یا صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتا ہے تو ذہن یہ نہیں ہوتا کہ یہ مدد کریں گے یا یہ اپنی حیثیت سے مدد کریں گے، اللہ کی عطا سے۔ اللہ جسے چاہے اختیارات دے، تو اگر اللہ والے کسی کی مدد کرتے ہیں تو قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ مدد دراصل اللہ کی ہے، یہ شرک نہیں۔ شرک یہ ضرور ہے کہ کوئی کہے کہ جناب فلاں شخصیت میری مدد کر رہی ہے، وہ اللہ سے نہیں اپنی طرف سے لے کر دے رہی ہے، اللہ سے لے کر نہیں دے رہی۔ تو جناب ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات صرف رب کی ذات ہے، خالق و مالک وہی ہے۔ ہاں وہ جس پیارے کو چاہے، جس اپنے جو ہے وہ برگزیدہ بندے کو چاہے اختیارات عطا فرمائے۔ تو یہ جب بات سمجھ آ جائے گی تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب آخری بات، اب اس ٹاپک کو ایک اور طرف لاتے ہیں۔ اب آج کل بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ بھائی جب فرشتوں کی مدد بدر میں ہو سکتی تھی تو آج اللہ مدد کیوں نہیں فرماتا؟ آج تو مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں، ہر طرف مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کہیں دھماکے ہو رہے ہیں تو کہیں جناب مسلمان غربت کا شکار ہیں، تو کہیں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، کہیں جناب غیر مسلموں کی فوجیں تباہی مچا رہی ہیں۔ تو جناب آج بھی تو کلمہ گو ہیں، آج وہ مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ریلیونٹ کوسچن، سبحان اللہ۔ تو آج جناب بڑا سادہ سا جواب ہے جو میں نے شروع میں آیت تلاوت کی تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، غالب تم ہی رہو گے، سپیریورٹی تمہیں ہی ملے گی، شرط ایک ہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، سچے ایمان والے ہو جاؤ، اللہ پاک پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہو جاؤ۔ یہ شرط پوری کر دی جائے، ایمان پختہ کر لیا جائے، ہمیشہ اسلام غالب رہے گا۔ اور آپ غور کیجئے نا، جس زمانے میں حضرت عمر کی حکومت تھی، آدھی دنیا پر حضرت عمر کی حکومت تھی، اتنی ٹیکنالوجیز تو نہیں تھی نا، مگر ایمان مضبوط تھا۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، فضائے بدر پیدا کر، ایک کنڈیشن ہے، فضا وہ والی پیدا کرو نا۔ ایمان کیسا تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا، ہتھیاروں پر نہیں تھا، پکے مسلمان تھے نا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، یعنی آج بھی فرشتے مدد کو آ سکتے ہیں اگر وہ بدر والی فضا پیدا کر لی جائے، وہ ایمان کا لیول کر دیا جائے۔ ایک اور جگہ شاعر مشرق نے سمجھایا نا، حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے، ارے وہ آگ باغ کیسے بن گئی، آج تو آگ جلا دیتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، there is only one condition، ایمان کا لیول وہ چاہیے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی آگ باغ بنے گی، آج بھی فرشتے مدد کو آئیں گے۔ لیول آف ایمان وہ ریکوائرڈ ہے۔ ایمان کا لیول تو ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ جناب آج تو بندہ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولیں گے نا تو کاروبار نہیں چلے گا۔ مولانا صاحب آپ سمجھا تو رہے ہو جھوٹ حرام ہے، مگر ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے۔ آج سود کا کام نہیں کریں گے تو کیسے؟ حضرت آپ کو نہیں پتا، سود کا کام کریں گے نہیں تو ہمارا بلڈنگ ہی نہیں کھڑی ہو سکے گی، ہمارا امپائر ہی کھڑا نہیں ہوگا، ہمارا بزنس ہی یعنی ہمیں ایمان کا وہ کمزور لیول ہو گیا، بلکہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے دکان چھوڑ کے جاؤں گا تو کاروبار کیسے چلے گا؟ یعنی ہمارا مائنڈ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کام ہوگا، سود کھانے سے یا سود کا کام کرنے سے آگے بڑھوں گا، اپنا بزنس چھوڑ کر نماز پڑھنے جاؤں گا تو بزنس ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ ایمان ہے۔ تو کہاں سے مدد آئے گی؟ آپ بتائیں نا، آپ غور کریں کتنی چیزیں۔ آج کسی کو کہو بھائی دین کا کام سیکھنے کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکالو، ارے بھائی بچوں کو کھلانا بھی ہے، ہمارے کاروبار بھی ہیں، ہم اگر چلے گئے دین کے کام کے لیے 2-4 دنوں کے لیے تو پیچھے کون ہوگا؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ فیملی کا کیا ہوگا؟ تو یہی ایمان ہے نا ہمارا۔ ہمیں پھر اللہ پر بھروسہ تو نہ رہا نا۔ یعنی آپ غور کیجئے، ہمارا حال یہ ہے۔ ایک کمال کا واقعہ، حضرت عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میں ایک سمندری سفر پر تھا، تیز ہوائیں چلنے لگی، ہمارے جہاز کو کسی جزیرے پر جا کے رکنا پڑا۔ ہم گئے تو وہاں ایک بندہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو سمجھایا بھائی یہ تو شرک کر رہے ہو۔ اس نے کہا تم کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے تفصیل بتائی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ایک رسول ہم پر بھیجے، انہوں نے ہمیں معجزات دکھائے، دلیلیں بتائیں، ہم ایمان لے آئے ان پر، اللہ کا پورا پیغام۔ انہوں نے کہا پھر ان رسول کا کیا ہوا؟ کہ جب اللہ کا پورا پیغام انہوں نے پہنچا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔
تو نے کہا کہ کوئی نشانی ہے تمہارے پاس تمہارے دین کی؟ تو کہا ہمارے پاس قرآن شریف تھا، ہم نے اس غیر مسلم کو قرآن شریف دکھایا، جب اس نے قرآن پڑھا تو وہ آنسوؤں سے رونے لگا، کہتا ہے کہ یہ تو اس ہستی کا کلام ہے، حق بنتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس بندے نے قرآن سنا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت کہتے ہیں ہم نے اپنے جہاز پہ سوار کر لیا کہ بیچارہ یہ بھی مسافر ہے۔ تو اب جب رات کا وقت آیا تو ہم سب سونے لگے، تو وہ کہتا ہے یہ بتاؤ جس خدا کا کلمہ پڑھایا ہے وہ سوتا ہے؟ تو کہا نہیں وہ تو نہیں سوتا۔ تو کیا کمال کی جواب دیا کہ ابھی تو تم نے مجھے مسلمان کیا، مجھے اللہ کے بارے میں بتایا ہے، تو یہ کتنی بری بات ہے کہ محبوب جاگتا رہے، مالک کے سامنے بندہ سویا رہے۔ مالک جاگ رہا ہے تو غلام کیسے سو سکتے ہیں؟ وید بھی ہے کہ ہم سارے سو گئے، وہ ساری رات عبادت کرتا رہا، ساری رات دعائیں کرتا رہا۔ جب ایک کنارہ آیا تو ہم نے اس کو کچھ پیسے دیے کہ پیسے لے لو، آپ اپنی زندگی کیسے گزارو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے، جب میں اللہ کی پوجا نہیں کرتا تھا، غیر اللہ کو پوجتا تھا تو مجھے وہ روزی دیتا تھا، اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں تو مجھے تمہارے پیسوں کی کیا ضرورت ہے، وہ مجھے بھوکا کیوں رکھے گا؟ ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں یہ ہم بندہ ہمیں یہ کہہ کر جدا ہو گیا اور اندازہ ہوا کہ یہ نیا ہونے والے مسلمان کا ایمان کتنا پکا تھا۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں صرف اسباب پر فکر ہے، نوکری ہوگی تو کام چلے گا، کاروبار ہوگا تو کام چلے گا، فلاں بندہ راضی ہوگا تو روزی ملے گی۔ اللہ کے بارے میں خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ رب پر بھروسہ کرنا سیکھیں، اللہ چاہے گا تو میرا کام ہوگا، اور یہ کہنا بھی شروع کریں، اپنی زندگی میں یہ شامل کریں، یہ پلاٹ لے لوں گا، اس مارکیٹ میں دکان کھول لوں گا تو کاروبار چلے گا، وہ والی چیز مجھے مل جائے گی تو میں ترقی کر جاؤں گا، نہیں، میرا رب چاہے گا تو ترقی ہوگی۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو آپ کو اشارتاً سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ ہاتھ ہے نا، پارٹ آف دا باڈی ہے، آنکھیں پارٹ آف دا باڈی ہیں، کان پارٹ آف دا باڈی ہے، ٹھیک ہے، پیر، یہ سب حصے ہیں نا ہماری باڈی کے۔ بندہ کیا کہتا ہے کہ یار میرے پاس ہاتھ ہیں، میرے پاس آنکھیں ہیں، کان ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں، اس لیے سن رہا ہوں۔ نہیں، ہاتھ ہوتے ہیں لیکن اللہ نہ چاہے تو یہ ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو فالج ہو جائے اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، وہ گرپ نہیں کر پاتا، اس کا مطلب ہاتھ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو یہ ہاتھ کام کرے گا، ہاتھ لگا ہوا ہے مگر کام کا نہیں ہے، انگلیاں نہیں چل رہی ہیں، پکڑ نہیں پا رہا بندہ۔ آپ نے نابینا لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی آنکھیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ آنکھیں نکلی بھی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی کلیئر آئیز ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمیں لگتا ہے یہ مجھے ہی دیکھ رہا ہے، مگر جب ہاتھ پھراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نہیں یار آنکھیں تو لگی ہیں مگر نظر نہیں آ رہا۔ اٹ مینس پارٹ آف دا باڈی از نتھنگ، اس میں نور جب آئے گا جب میرے رب نے چاہنا ہے۔ زبان لگی ہوئی ہوتی ہے، جو لوگ بول نہیں سکتے، گونگے ہوتے ہیں نا، ان کی زبان ایگزسٹ کرتی ہے مگر زبان ہوتے ہوئے وہ بول نہیں پاتے، کان لگے ہوئے ہوتے ہیں مگر وہ سن نہیں پاتے، پیر ہوتے ہیں لوگوں کے مگر چل نہیں پاتے۔ یہ بالکل شاندار اگزامپل ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، دنیا بھر کا سامان جمع کر لیں، اگر اس سامان سے نفع نہیں اٹھا سکتا، رب نے نہیں چاہنا تو میں نفع نہیں اٹھا سکوں گا۔ کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، لوگ اٹھا کے کھا نہیں سکتے۔ خدا کے واسطے اسباب سے نکلو۔ اصحاب بدر کا یہ واقعہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ سامان تھوڑا ہو جناب، چیزیں تھوڑی ہوں، اسباب تھوڑے ہوں، مگر رب راضی ہونا تو بندہ جو ہے وہ پھر طوفان سے ٹکرا جائے، اللہ اس پہ بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، فرشتے بھیج دیتا ہے۔ لیکن سامان کا انبار ہو، سورسز ہی سورسز ہوں، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہوں، اور اگر اللہ ناراض ہے اور اللہ کی مدد شامل حال نہیں تو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس واقعے سے یہ میسج لینا ہے، سبق لینا ہے اور ایمان مضبوط کرنا ہے۔ ہر چیز میں پہلے یہ چیک کرو کہ اللہ میرے اس کام سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، رک جائیں، یار یہ ڈیل اللہ کو ناراض تو نہیں کر دے گی؟ کسی عالم دین سے پوچھ لیتا ہوں۔ گھر میں کوئی پروگرام کر رہے ہیں، رک جائیں، یار یہ فیملی گیدرنگ کہیں میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر بیٹھوں گا؟ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرے، ورنہ اچانک سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائی، ماہ رمضان ہے، خوب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ کہتے ہیں what goes around comes around۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، اللہ کی رحمت سے آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ غریبوں کی مدد کریں۔ یہ مہینہ ماہ سخاوت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں اتنا خرچ کرتے تھے کہ حدیثوں میں آتا ہے جیسے تیز ہوا چلتی تھی، میرے آقا ہر آنے والے سائل کو دیتے، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اپنے غریب ملازمین کو دیں، اپنی پوری زکوٰۃ اگر ابھی تک ادا نہیں کی تو ادا کریں، زکوٰۃ میں کمزوری نہ لائیں، کیونکہ زکوٰۃ میں کمزوری جو ہے وہ مال کا میل ہے، مال میں مل گیا تو پورے مال کو برباد کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں یار باڈی میں وائرس ہے، ایک بار پورا نکالو، تھوڑا سا بھی رہ گیا واپس آ جائے گا۔
زکوٰۃ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نہ دے کر ہم اپنے مال کو اپنے لیے عذاب کا باعث بنا لیں. اور اپنے غریب رشتہ داروں اور ملازمین کے بعد میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں. 150 سے زائد ممالک میں کام ہو رہا ہے. ہزاروں مدارس میں لاکھوں بچے دعوت اسلامی کے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. ہم روزانہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. جو مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ دین سیکھ رہے ہیں. پھر دعوت اسلامی ہزاروں مساجد بناتی ہے. ان میں سے ایک مسجد یہ آپ کے سامنے ہے. کس قدر الحمدللہ برکتیں ہمیں مل رہی ہیں. اب تعاقراتوں کا سلسلہ ہوگا تو پھر یہاں الحمدللہ بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک مسجد سے اتنا کچھ ہمیں مل رہا ہے. دعوت اسلامی نے اب تک دنیا میں 7,200 سے زیادہ مسجدیں بنا دی ہیں اور یہ ڈیلی بیسس پہ بنتی جا رہی ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اگر ڈونیشن دعوت اسلامی کو جاتا ہے تو یہ ہمارے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں جو اتنی عظیم جگہوں پر یہ خرچ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی